چلو بھائی، تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکایت نمبر 13. صحیح ہے؟ شروع کریں. ایک مرتبہ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت، حلق. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت، حلق. تمام اعضاء، یہ جو سارے اعضاء ہیں پیٹ سے باغی ہو گئے، پیٹ کے خلاف ہو گئے. صحیح ہے؟ کیا ہو گئے؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کھاتا یہ رہتا ہے. صحیح ہے، اور کام ہم کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. منہ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ کھانے کے لیے. ہاتھ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ کما کے لاتے ہیں. اور پاؤں کس کے لیے کام کرتا ہے؟ جاتا ہے اتنی دور کام کرتا ہے. تو سارے لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ پیٹ کے لیے. سب نے بغاوت کر دی. ایک مرتبہ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت، حلق، تمام اعضاء پیٹ سے باغی ہو گئے، اور سب نے یہ صلاح کی کہ دیکھو ہم سب کے سب رات دن پیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور بے سبب ہم کو اس کی غلامی کرنی پڑتی ہے. ہاتھ نے کہا میں پیٹ کے واسطے کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں. ہاتھ نے کیا بولا؟ میں پیٹ کے واسطے کام کرتے کرتے. پاؤں نے کہا پیٹ کے لیے دوڑتے دوڑتے میں عاجز آ گیا ہوں. پیٹ کے لیے دوڑتے دوڑتے میں عاجز آ گیا ہوں. منہ نے کہا پیٹ نے مجھ کو اپنی چکی بنا رکھا ہے، میں پیستا رہتا ہوں اس کے لیے. غرض اس طرح ہر عضو پیٹ کی شکایت کرنے لگا، اور پھر سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ آئندہ ہم پیٹ کی خدمت نہیں کریں گے. جب یہ تمام لشکر پیٹ سے منحرف ہو گیا، منحرف کا مطلب لڑائی ہو گئی پیٹ سے، تو پیٹ کو ہر طرح کی تکلیف ہونے لگی. پیٹ کو اب پیاس معلوم ہوئی تو ہاتھ پانی لینے کو نہیں ہلتا تھا، پاؤں مٹکے تک نہیں جاتا تھا. بھوک لگی تو ہاتھ روٹی تک نہیں توڑتا، منہ لقمہ نہیں لیتا. تب پیٹ نے بھی سب لشکر کی تنخواہیں اور جاگیریں موقوف اور ضبط کر دی. جب پیٹ میں کچھ جائے گا ہی نہیں تو پیٹ جو پیس کے انرجی بنا کے ہاتھ کو دیتا ہے، پاؤں کو دیتا ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ کام کرتے ہیں. تو پیٹ نے بھی کیا کرا؟ ان کو جو چیزیں دینی تھیں وہ دینا بند کر دی. خون کا راتب بند ہوا، اب وہ غذا خون میں جا نہیں رہی، تو اب خون کے اندر غذا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بند ہو گئی غذا. تو باغیوں کا لشکر لگا بھوکوں مرنے. اب ہاتھ کی بھی ٹیں پٹاس ہونے لگ گئی، منہ بھی لٹک گیا، پیر بھی جو ہے وہ کانپنے لگ گئے، کیونکہ ان کو غذا نہیں مل رہی. تو باغیوں کا لشکر لگا بھوکوں مرنے. ہر ایک سپاہی کمزور ہو گیا. ناچار تمام اعضاء نے پیٹ کے حضور میں حاضر ہو کر خطا معاف کرائی، اور پھر بدستور سابق پیٹ کی خدمت قبول کر لی، اور سب کام کرنے لگ گئے. سمجھ میں آئی بات؟ دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں، سنیے غور سے، اچھی کہانی ہے یہ. ایک مرتبہ ہاتھ، پاؤں، منہ، زبان، دانت، حلق، تمام اعضاء پیٹ سے باغی ہو گئے، اور سب نے یہ صلاح کی کہ دیکھو ہم سب کے سب رات دن پیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور بے سبب ہم کو اس کی غلامی کرنی پڑتی ہے. ہاتھ نے کہا میں پیٹ کے واسطے کام کرتے کرتے تھک گیا ہوں. پاؤں نے کہا پیٹ کے لیے دوڑتے دوڑتے میں عاجز آ گیا. منہ نے کہا پیٹ نے تو مجھے اپنی چکی بنا رکھا ہے. غرض اسی طرح ہر اعضاء پیٹ کی شکایت کرنے لگا، اور سب نے عہد کیا کہ آئندہ پیٹ کی خدمت نہیں کریں گے. جب یہ تمام لشکر پیٹ سے منحرف ہوا تو پیٹ کو ہر طرح کی تکلیف ہونے لگی. پیاس معلوم ہوئی تو ہاتھ پانی لینے کو نہیں ہلتا،
پاؤں مٹکے تک نہیں جاتا، بھوک لگی تو ہاتھ روٹی تک نہیں توڑتا، منہ جو ہے وہ نوالا نہیں لیتا، تب پیٹ نے بھی سب لشکر کی تنخواہیں، جاگیریں موقوف اور ضبط کر لی. یعنی جتنی چیزیں دینی ہے نا، ہاتھ کو جو دینا ہے، ٹانگوں کو جو دینا ہے، وہ دینا بند کر دیا. خون کا راتب بند ہوا تو باغیوں کا لشکر لگا بھوکوں مرنے، ہر ایک سپاہی کمزور ہو گیا، ناچار تمام اعضاء نے پیٹ کے حضور میں حاضر ہو کر خطا معاف کرائی، اور پھر پہلے کی طرح سب لوگ پیٹ کی خدمت کرنے لگ گئے. اس کا اب سبق کیا ہے؟ آقا اور نوکر، آقا اور نوکر، اور رعیت اور بادشاہ. رعیت کسے کہتے ہیں؟ عوام کو. رعیت اور بادشاہ. رعیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عوام. کس کے؟ رعیت میں تے کے نقطے ڈالے نا میں نے، دو نہیں ڈلے ہوئے ہیں؟ صحیح ہے. دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اگر ہم نوکروں کو روپیہ دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا کام آسان بناتے ہیں. آسان بناتے ہیں. احسان کسی کا کسی پر نہیں. احسان کسی کا کسی پر نہیں. صحیح ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا. جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی احسان نہیں کرتے، اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی احسان نہیں کرتے، بلکہ سب ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. بتا رہے ہیں. صحیح ہے. ایک بات بتاؤ، آپ اگر اپنے گھر میں ہو موجود اور دودھ کی پتیلی چولہے پہ اور دودھ ابل رہا ہے، ابل کے گرنے والا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ چولہا بند کریں گے نا، یا اور تیز کر دیں گے؟ بند کریں گے. کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے، یا پھونک مار کے اس کو؟ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ کے باتھ روم میں ٹب لگایا ہوا ہے مما نے اور نل کھولا ہوا ہے اور وہ ٹب بھر گیا ہے اور پانی گرنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ جیسی باتھ روم گئے، تو آپ کیا کرو گے؟ نل بند کریں گے یا اور تیز کر دیں گے؟ بند کریں گے نا. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایسا کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ آپ کو نقصان اچھا نہیں لگتا، تو یہ بات سب میں پائی جاتی ہے نا. لیکن جب کوئی گرتا ہے، آپ جا رہے ہو ابھی ہاف ٹائم میں، کوئی بچہ گر پڑے، تو آپ سب کو مزہ آتا ہے نا، ہنستے ہیں آپ. تو آپ کیوں ہنستے ہیں؟
نقصان پہ آپ ہنستے ہیں؟ کیا نقصان پہ ہنسا جاتا ہے؟ خوش ہویا جاتا ہے؟ یہ آپ کیوں ہنستے ہیں جب نقصان ہوتا ہے تو؟ یا آپ خود کسی کو ایسے پاؤں لگا کے گرا دیں؟ کیا آپ کسی کو پاؤں لگا کے گرا سکتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تو کرتے ہیں وہ لوگ. جیسے اب ایک بچہ کہہ رہا تھا سر وہ ہنس رہی ہیں ان کو آپ ذرا ڈانٹیں, پٹائی لگائیں ان کی, مثال ہے. ہاں تو یہ جو آپ ہنس رہے ہیں کسی کے نقصان پہ, آپ تو پاگل ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کیا پیٹرول نہیں ہے اس میں بالکل. تو یہ جو ہے نا اس کو ذرا سمجھا کریں آپ. آپ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ الٹی کھوپڑی کے ہو گئے. صحیح ہے, نقصان پہ آپ کو ہنستے ہیں, کسی کو تنگ کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے, کسی کو ناراض کر کے دل دکھا کے آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ تو الٹی کھوپڑی ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے آپ جب دودھ ابلتا ہوگا تو چولہا اور تیز کر دیتے ہوں گے, ہے نا. جب پانی جو ہے وہ بہرا ہوتا ہوگا آپ 2-4 نل اور کھول دیتے ہوں گے. خوش ہوتے ہیں آپ تکلیف سے, نقصان سے. عجیب بات لگ رہی ہے مجھے یہ. دوسروں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے سے آپ کو مزہ آتا ہے. یہ کیسی الٹی کھوپڑی ہو گئی؟ الٹی کھوپڑی تو نہیں ہونی چاہیے انسان کی, اس کو صحیح بات سوچنی چاہیے. دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ بھی خوش ہوں ان کے ساتھ. نہیں وہ خوش ہوتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے, یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے خوش ہونے کی, نہیں ہو خوش. اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے, اب مزہ آیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو الٹی کھوپڑی ہو گئی. انسان کی کھوپڑی الٹی ہونی چاہیے یا سیدھی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے. اس کو سوچنا چاہیے کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے. جو غلط بات ہے اس کو اس پہ افسردہ ہونا چاہیے, جو اچھی بات ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے. نہیں ایک کو چوٹ لگ گئی, وہ بیچارہ سیڑھیوں پہ سے گر رہا ہے اور سارے لوگ پیچھے جو کھڑے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں. اس کا مطلب وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں وہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں, سیدھے نہیں ہیں. ان کا دماغ کام نہیں کر رہا, وہ آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کر رہے. کوئی گر گیا اس کو خون لگی ہے, خون نکل گیا, اس کو چوٹ لگی ہے. ایسے کرنا چاہیے نا آدمی کو تو, یا اور دھکا مارتے جا کے نیچے. اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ ایک لڑکا گرا تو اس کو اور 2 نے دھکا مار دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بیوقوف ہیں سارے یہ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے. جب دودھ ابلتا ہوگا تو چولہا اور تیز کر دیتے ہوں گے. ایسے ہی نا, جب پانی کے نل زبردستی کھول کے بھاگ جاتے ہوں گے. صحیح ہے, ان کو مزہ آتا ہے نقصان کرنے میں. بلب کو ایسے مار کے توڑ دیتے ہوں گے اپنے گھر کے. تو یہ لوگ سارے صحیح ہیں, بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ یہ ان کی پوری کھوپڑی الٹی ہو جائے گی, دیوانے ہو جائیں گے, یہ پاگل ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اپنے آپ کو اچھے کاموں پر خوش ہوں اور برے کاموں پر آپ کو دکھ ہونا چاہیے. چلیں بھائی, اب ہم جا رہے ہیں حکایت نمبر, کون سی حکایت ہے بتائیں؟ ہاں حکایت نمبر 14 ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب. ٹھیک ہے, چلیے جناب. ایک مرتبہ ایک شیر بہت شدت سے بیمار ہوا. شیر بیمار ہو گیا جنگل کا, یہاں تک کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا, چلا پھرا بھی نہیں جا رہا. کسی شکار کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا. شکار کے پیچھے بھاگنا تو اب اس کے لیے بہت ناممکن ہو گیا. لیکن وہ کیا حکمت کرتا کہ جانوروں کو عاجزی اور منت سے بلاتا کہ میں بہت بیمار ہوں, تم سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے, ایک نظر مجھے آ کر دیکھ جاؤ تو میرے دل کو تسکین ہو. ایسے میسیج دے دے کے بلاتا کہ بھائی بہت بیمار ہوں, آ کے مل لو, آخری وقت چل رہا ہے, صحیح ہے, آ کے مجھے دیکھ جاؤ. ایسے بلاتا. لیکن بلا کے کیا کرتا تھا وہ؟ کیونکہ وہ خود تو بھاگ نہیں سکتا, خود تو دوڑ نہیں سکتا, تو ایسے لوگوں کو اپنی معذوری بتا بتا کے بلاتا. لوگ جو دیکھنے جاتے, بہت سے بے عقل جانور اسی طرح شیر کے دامے فریب میں پھنسے. فریب کا مطلب دھوکے میں آ گئے. بیمار کو پوچھنے گئے اور خود مر کر رہ گئے. پوچھنے گئے بیمار کو اور خود. اتفاق سے شیر نے لومڑی کے پاس بھی اسی طرح کا پیغام بھیجا. ایک دفعہ شیر نے کیا بولا لومڑی کو, میں بیمار ہوں, بہت سخت مرنے والا ہوں, میری تیمارداری بیماری کو پوچھنے کے لیے آ جاؤ.
لومڑی نے جواب میں خط لکھ کے بھیجا. لومڑی تو چلاک تھی, اسے پتہ تھا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے. تو لومڑی نے خط لکھ کے جواب دیا کہ حضرت جہاں پناہ سلامت لومڑی کو حضور کی بیماری کا سخت دکھ ہے, اور میں آپ کے لیے صبح سے شام تک رات تک اللہ کے دربار میں بیٹھ کے دعا کرتی رہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد تندرست ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے ملنے نہیں آنا چاہتی. کیوں نہیں آنا چاہتی؟ اس لیے کہ جتنے جانور آپ کی عیادت کو گئے ان کے جانے کے نشان تو ہیں, لیکن لوٹ کر آنے کے نشان کسی کے بھی نہیں ہیں. بس ڈرتی ہوں کہ ایسا نہ ہو بہت سے جانوروں کا ہجوم آپ کے مزاج مبارک کو ناگوار ہو. اب اس نے یہ نہیں بولا آپ کھا گئے, اس نے بولا وہاں اتنے سارے لوگ پہلے ہی کیا ہیں, جمع ہیں, میں جاؤں گی تو کیا ہوگا, اور لوگ جمع ہو جائیں گے, تو اتنے سارے لوگ جب ہجوم ہوگا تو آپ کی طبیعت پر کیا ہوگا, ناگوار گزرے گی. ایسے اس نے اپنی جان چھڑائی. سمجھ میں آیا کچھ یا نہیں آیا؟ لومڑی چلاک تھی نا, اس نے بولا بھائی میں تو آپ کے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں, دعا کرتی رہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. میں اس لیے نہیں رہی کہ پہلے جتنے جانور آئے ان کے جانے کے نشان تو ہیں, اس کا مطلب وہ وہیں موجود ہیں ابھی بھی, اور میں بھی آ جاؤں گی تو کیا پیدا ہو جائے گا, ہجوم پیدا ہو جائے گا. صحیح ہے, جب ہجوم پیدا ہو جائے گا تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی, اس لیے میں آپ کو مزید تکلیف دینا نہیں چاہتی. تو اس کا سبق کیا نکلا؟ عقل مندی سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. اس نے عقل استعمال کی نا, یہ اس کا سبق ہے, اتنا سا بس. اتار لیجئے. چلیں بھائی, حکایت نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. ایک بزاز کی دکان پر, بزاز کیا ہوتا ہے؟ ایک بزاز کی دکان. بزاز کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کپڑا بیچتا ہے اس کو کہتے ہیں بزاز. اردو میں جو آدمی کپڑا بیچتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو علاج کرتا ہے اس کو بولتے ہیں حکیم یا ڈاکٹر. جو کپڑا بیچتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ بزاز. یہ آپ کو پہلی بار پتہ چلا نا اردو میں. ہاں, تو ایک بزاز کی دکان پر دو چور خریداروں میں مل گئے. بہت سے لوگ خریداری کر رہے ہیں, ان میں 2 چور بھی آ گئے, اور بزاز کی آنکھ بچا کر ایک چور نے ایک تھان چرا لیا اور دوسرے چور کو دے دیا. ایک نے چرا لیا اور ایک نے دوسرے کو اس نے چھپا لیا کسی طرح سے. اتنے میں بزاز تھان کو دیکھنے لگا, اس کو پتہ چلا بھائی لگ رہا ہے ایک تھان میرا غائب ہو گیا ہے. جب نہ ملا تو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے چرایا ہے. بیچارہ ایک ایک سے پوچھنے لگا کیا تم نے چرایا ہے؟ تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس ہے. جس چور نے تھان اٹھایا تھا وہ قسم کھا کے کہتا تھا اللہ کی قسم میرے پاس نہیں ہے تھان, اور جس کے پاس تھان تھا وہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں اٹھایا. دیکھا, جس نے اٹھایا تھا وہ کیا بولتا تھا؟ اللہ کی قسم میرے پاس نہیں ہے, اور جس کے پاس ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں اٹھایا. دیکھا آپ نے, دونوں سچ بول رہے ہیں, قسم بھی صحیح کھا رہے. وہ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں اٹھایا. اٹھایا نہیں اس نے, ہے اس کے پاس چھپایا ہوا اس نے, لیکن کیا اس نے اٹھایا ہے؟ تو قسم کھا رہا ہے وہ. لیکن قسم کس چیز کی کھا رہا ہے وہ؟ اٹھانے کی. اور وہ کس کی کھا رہا ہے؟
میرے پاس نہیں. دونوں سچ بول رہے ہیں لیکن دونوں چور ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ سے پڑھتا ہوں بھائی، وہ مزیدار ہے یہ حکایت. ایک بزاز کی دکان پر دو چور خریداروں میں جا ملے اور بزاز کی آنکھ بچا کر ایک چور نے ایک تھان چرا کر دوسرے چور کو دے دیا. اتنے میں بزاز تھان کو دیکھنے لگا. جب اسے نہ ملا تو یقین ہوا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے چرایا ہے. بیچارہ ایک ایک سے پوچھنے لگا، جس چور نے تھان اٹھایا وہ تو قسم کھاتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس تھا وہ قسم کھاتا تھا کہ میں نے نہیں اٹھایا. اب اس کا سبق کیا ہے؟ دغا باز لوگ، لکھ لیں آپ لوگ بھی اسے، دغا باز لوگ ہمیشہ 15ویں کی آیت ہے یہ، ہمیشہ پیچ دار باتوں میں جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو فریب دیا کرتے ہیں. دغاباز لوگ ہمیشہ پیچ دار باتوں میں جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو فریب دیتے ہیں. دیکھو ایسے بھی فریب دیتے ہیں. ایک آدمی گھڑی بیچتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ وہ مارکیٹ سے گھڑی خرید کے لایا 500 روپے کی. کتنے کی خرید کے لایا؟ اور گھر میں لا کے بیگم کو بولا یہ 500 روپے کی تم مجھ سے خرید لو. بیگم والا لاؤ دے دو. 1 گھنٹے کے بعد بیگم سے بولا 1000 روپے کی مجھے بیچ دو. کتنے کی بیچ دو؟ اب اس کو وہ کتنے کی پڑ گئی؟ 1000 کی. اب وہ جب دکان پہ آیا اس کو بولا بھائی کتنے کی ہے؟ اس نے بولا بھائی یہ 1200 کی ہے. کتنے کی ہے؟ 1200 کی. گاہک نے بولا 1000 کی لگا لو. تو پتہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کی قسم 1000 کی تو میری خرید ہے. اللہ کی قسم 1000 کی تو میری، حالانکہ اس کی خرید کیا ہے وہاں سے 500 کی. لیکن یہ جو اللہ کی قسم کھا رہا ہے یہ کس پہ کھا رہا ہے؟ جو بیگم کو دے کے واپس خریدی ہے 1000 روپے کی. تو اب دیکھو پیچ دار بات ہو گئی. کون سی بات ہو گئی؟ پیچ دار باتوں میں جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو فریب دیا کرتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے بات. ٹھیک ہے بس بھائی چلیں کلاس میں اپنی.